عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج میں اس سالانہ انجمن کے موقع پر جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے والدین کے حقوق. میرے اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، حقوق العباد، بندوں کے حقوق. بندوں کے حقوق میں ہم سب لوگ مطالعہ کرتے ہیں. ہر ایک حقوق الگ الگ ہوتے ہیں. میاں بیوی کے حقوق، بال بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. اسی طرح ایک قسم ہے ماں باپ کے حقوق. ماں باپ کے حقوق کا محکمہ ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ غور کر لیں، ماں نے جتنی تکلیف کے ساتھ آپ کو پیٹ میں رکھا، جتنی تکلیف کے ساتھ آپ کو بنا، اس کے بدلے کوئی ماں کو دے سکتا ہے؟ جی نہیں، کبھی نہیں. آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں، آج ہماری سوسائٹی میں آپ کو اس سے بدنصیب لوگ جائیں گے جو ماں باپ کا بالکل خیال نہیں رکھتے، جو ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرتے. ماں باپ بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر رہے ہیں، ایسے ہی بدنصیب اپنے بچوں کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں. آج کل ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب کا دلدار ہوتا جا رہا ہے. مغربی دنیا میں بوڑھے ماں باپ کی کوئی عزت نہیں. بوڑھے ماں باپ حکومت کے سہارے زندہ ہے اور گھروں میں رہتے ہیں، جبکہ بڑھاپے کے وقت سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں آپ کو کچھ ایسے بدنصیب لوگ جائیں گے جو ماں باپ کو گالی گلوچ دیتے ہیں، جو ماں باپ کو برا بھلا دیتے ہیں، جو ماں باپ کو مار پیٹ کر گھر سے گزر کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یاد رہے، ہمارے سماج کا سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو قتل کر دے، جائیداد دھندے کے لیے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتے ہو. غرض کیا ہو کیا نہ ہو، آج کل خود ماں باپ کی غلطی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح نہیں کرتے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ماں باپ نے ہمارا خیال رکھا اس لیے ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. ماں باپ نے کسی ایک بھائی کو مار دیا اس لیے ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. اور کچھ لوگ واقعی ماں باپ کی زیادتی کے شکار ہو جاتے ہیں اور واقعی ماں باپ نے خود گھر سے نکال دیا تو ہم ماں باپ کی خیال نہیں رکھتے. بڑے مسائل ہیں، بہت سارے لوگ اپنی طاقت کے حساب سے رکھتے ہیں، پھر بھی ماں باپ کی شکایت دیتی ہے کہ بیٹا کا خیال رکھتا، کہاں بیٹا پانی دیتا، وہ صرف اپنی بیوی کا خیال رکھتا. تو ایسے نہ شکرے ماں باپ بھی ہمارے سماج میں موجود ہے. یاد رہے، ماں باپ چاہے جیسے ہو، ماں باپ ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی قیمت میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. کوشش کر سکتے ہیں پوری زندگی لگا دے مگر ہم ماں باپ کا ادا نہیں کر سکتے. کیا ہم لوگوں نے ماں باپ کا ادا کیا؟ نہیں کیا. سب لوگوں نے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف کس نے اٹھائی؟ ماں نے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ہریرہ قال جاء رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من احق الناس بحكم صحابتي قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں حسن سلوک کا سب سے حقدار کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں. اور بولا پھر کون؟ کہا تیری ماں. اور بولا پھر کون؟ کہا تیری ماں. چوتھی مرتبہ بولا پھر کون؟ وہ کہا تیرا والد. 3 کام ماں ایسا کرتی ہے جو باپ نہیں کرتے. نو ماں جب اپنے پیٹ میں تھی انتہائی تکلیف میں سے جانتی ہوئی 2 سال دودھ پلائی. جس وقت ہم دنیا میں آ رہے تھے ماں کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ لگتا ہے بیچاری
دنیا سے چلی جائے گی. ماں کے قدموں سے چلے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. آپ کے اللہ نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں سے چلے ہیں. وہاں کی رضاوندی میں اپنی رضاوندی. آخر اللہ رب العالمین سے دعا کے بارے لا ہم کا مسلمان بھائیوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.